بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی دل کو بس ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے، ایک ایسا جملہ جو اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو روک دے، جو ہماری گمشدہ امیدوں کو آواز دے، جو تھام لے، جو چپ کے اندر کی چیخ کو سن لے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے دل کے لیے ایسے ہی چند جملے اور ان کا خلاصہ موجود ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ یہ دعا ہمیں عاجزی اور اللہ کی رضا کو قبول کرنا سکھاتی ہے۔ ہم اکثر وہ دعائیں کرتے ہیں جو وقتی جذبات یا وقتی خواہشوں پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اگر ہم ایسی چیز مانگیں جو ہمارے حق میں نقصان دہ ہو تو وہ دعا ہمارے خلاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ دعا ہمیں ایک روحانی پہچان دیتی ہے، احساس دیتی ہے کہ اے اللہ جو تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے وہ عطا کر، چاہے میں اسے مانگوں یا نہ مانگوں، اور جو میرے حق میں برا ہے اس کی خواہش ہی میرے دل سے نکال دے۔ آپ فرماتے ہیں، غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی نے ہماری زندگی کی کتاب خود لکھی ہے اور اس میں غم اور خوشی دونوں شامل ہیں۔ ہم خوشی میں شکر گزار بن جاتے ہیں، مگر غم آتے ہی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غم بھی اس مصنف کی طرف سے ہے جس نے ہمیں خوشی دی، اور اس کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حال کو خوشی سے اور خندہ پیشانی سے قبول کریں تو ہم اصل صبر اور ایمان کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ انسان جب اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ادب اور عاجزی کے بجائے غرور، شکایت یا لاپرواہی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ہماری آنکھوں کو کھولنے والا ہے کہ ہمیں ہماری پریشانیوں کی جڑ ہماری زبان کی ناشکری یا ہمارے دل کی بے ادبی تو نہیں۔ اگر ہم اللہ کے حضور جھک جائیں، شکر ادا کریں اور ہر حال میں ادب اختیار کریں تو ممکن ہے کہ وہی پریشانیاں سکون میں بدل جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں بہت جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی کے کپڑوں، چال یا حالات دیکھ کر اس کے ایمان، نیت یا اعمال کا اندازہ لگاتے ہیں، مگر یہ فیصلہ اللہ کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ ہمیں دوسروں کا باطن نہیں معلوم، ہم صرف ظاہری باتوں پر گمان کرتے ہیں جو اکثر غلط ہوتے ہیں۔ یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں پر حکم لگانا چھوڑ دو، خود کو ٹھیک کرو، خود کی اصلاح کرو، کیونکہ اعمال کا وزن قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں ہونا ہے، تمہارے اندازوں میں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ یہ جملہ ہماری اندرونی خود غرضی کو آئینہ دکھاتا ہے۔ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں، اللہ مجھے آزما رہا ہے، اور یہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ لیکن اگر یہی حال کسی اور کا ہو تو فوراً کہتے ہیں، یہ تو سزا ہے، اس نے ضرور کچھ غلط کیا ہوگا۔ یہ دوہرا معیار دراصل منافقت ہے۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ کسی کے دکھ پر فتوے لگانے کے بجائے ہمدردی، دعا اور خاموشی بہتر عمل ہے۔ آپ فرماتے ہیں خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن جائے گا۔ یعنی خواہش نفس کا سب سے خطرناک دروازہ ہے۔ جب دل میں غلط یا غیر ضروری خواہش پیدا ہو اور ہم اسے شروع میں ہی نہ روکیں تو وہ آہستہ آہستہ دل اور دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ پھر انسان گناہ، حسد، ظلم یا بربادی کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ یہ قول ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی کا قابو تمہارے ہاتھ میں رہے تو خواہش کو وقت پر قابو کرو، ورنہ یہ تمہیں ہی کھا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو بری نظر لگ جائے گی۔ یعنی جب انسان اپنی نیکیوں پر فخر کرنے لگتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ غرور میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت نیک ہے اور باقی سب غلط ہیں۔ یہی فخر اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو عاجز بندہ پسند ہے، جھک جانے والا بندہ، فخر کرنے والا نہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے عیبوں پر نظر رکھو تاکہ تم نیکی کر کے بھی نیکی کے مقام پر رہو، نہ کہ ریاکاری کے گڑھے میں گر جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی دل اور نظر انسان کی روحانی حالت کا دروازہ ہے۔ اگر نظر آوارہ ہو اور دل ہر چیز کی خواہش میں الجھا رہے تو وسوسے، شک، حسد اور گمراہی دل میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وسوسے شیطان کا سب سے اثر انداز ہتھیار ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے دل اور نگاہ کی حفاظت کرو، یہی روحانیت کا پہلا زینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ یہ جملہ انسان کو اس کی اصل کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو خاص بنایا ہے۔ چہرہ، صلاحیت، سوچ اور تقدیر سب الگ الگ ہیں، لیکن ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہماری اپنی خوبیاں بھی ہیں جو بے شمار ہیں۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے تم وہ بنو جو تمہارے لیے چنا گیا ہے، کسی اور کی نقل میں نہ لگے رہو۔ آپ فرماتے ہیں غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ یعنی دوسروں کی کامیابی ہمیں اس وقت تک تکلیف دیتی ہے جب تک ہم خود پر کام نہیں کرتے۔ جیسے ہی ہم اپنی اصلاح، اپنی ترقی اور اپنی شناخت کی طرف توجہ دیتے ہیں، حسد اور احساس کمتری ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہ جملہ ہمیں عمل کا پیغام دیتا ہے۔ اپنی کمزوری پر ماتم نہ کرو، بلکہ خود کو اتنا بہتر بنا دو کہ دوسروں کی بلندی تمہیں پریشان نہ کرے بلکہ حوصلہ دے۔ آپ فرماتے ہیں توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ یہ قول توبہ کی طاقت کو بیان کرتا ہے۔ انسان چاہے کتنے ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، ایک خالص دل سے کی گئی توبہ اسے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ جب بندہ سچے دل سے ندامت کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ اس کی پکار سنتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی پرواز ہے جو گناہگار کو زمین سے اٹھا کر عرش کے دروازے پر لے جاتی ہے۔ اس لیے کبھی مایوس مت ہو، توبہ ہر لمحہ ممکن ہے اور وہ تمہیں گرا ہوا نہیں، اٹھا ہوا بنا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں
سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ یعنی موت ہر ایک کا مقدر ہے، لیکن زندگی کیسے گزاری گئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انسان صرف مٹی میں دفن ہوا یا دلوں میں زندہ رہا۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ دے، درد بانٹے، محبت دے اور دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ جسمانی طور پر تو رخصت ہو جاتے ہیں، مگر ان کی باتیں، ان کا اخلاق، ان کی نیکی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے چھپ جاتی ہے۔ یہ قول ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ موت تمہیں ختم نہ کرے، بلکہ تمہیں لوگوں کی یادوں اور دعاؤں میں زندہ رکھے۔ آپ فرماتے ہیں، موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ قربانی، خدمت اور ایثار کا پیکر ہے۔ دنیا میں جو بھی دوسروں کے لیے روشنی بنتا ہے، استاد، ماں، رہنما یا خادم، وہ اکثر اپنی راحت، نیند، آرام اور خوشیوں کو قربان کرتا ہے۔ جیسے موم بتی خود جل کر روشنی دیتی ہے، ویسے ہی سچے انسان دوسروں کی زندگی روشن کرنے کے لیے خود کو کھپاتے ہیں۔ یہ قول یاد دلاتا ہے کہ اگر تم روشنی بانٹنا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی، اور یہی اصل خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ یعنی غم ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہماری حقیقت دکھاتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے، جبکہ خوشی اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کو غافل، دل مردہ اور مغرور بنا سکتی ہے۔ اس لیے ہر غم کو بددعا مت سمجھو۔ بعض مرتبہ غم ہماری روح کے لیے وہ زلزلہ ہوتا ہے جو ہمیں خواب غفلت سے جگاتا ہے۔ یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ غم بہتر ہے جو ہمیں سیدھا کر دے، بنسبت اس خوشی کے جو ہمیں بہکا دے۔ آپ فرماتے ہیں، محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ یہ جملہ اللہ کی محبت کی سب سے بلند مثال ہے۔ اللہ نے انسان کو کائنات کی تمام نعمتوں سے نوازا، آسمان، زمین، ہوا، پھل، خوبصورتی، اور فرمایا یہ سب تیرے لیے۔ لیکن سچا عاشق وہ ہے جو کہے، اے اللہ، ان سب نعمتوں کے باوجود میں نے دل میں صرف تجھے رکھا اور باقی سب تجھ پر قربان کر دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ رب کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ قول بتاتا ہے کہ اصل عشق صرف لینا نہیں بلکہ سب کچھ قربان کر دینا ہوتا ہے۔ یہی رب کی بندگی کا کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ یعنی جب زندگی کی سختیاں تمہیں تھکا دیں اور تمہیں لگے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، تو یہی وہ لمحہ ہے جس میں تم سب سے قریب ہوتے ہو اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اکثر اپنے محبوب بندوں کو جھکاتا ہے تاکہ وہ گر کر اسے پکاریں، اور پھر وہ انہیں ایسے اٹھاتا ہے جیسے کبھی گرے ہی نہ ہو۔ یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ گھٹنوں کے بل گرنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب دل ٹوٹتا ہے اور دعا کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ الفاظ، یہ سوچیں، یہ جملے محض الفاظ نہیں، یہ مرہم ہیں ان زخموں کے لیے جو زبان پر نہیں دل میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہوا تو اپنے دل کے کسی ٹوٹے ہوئے شخص کے لیے یہ آواز ضرور شیئر کریں۔